بڑا واضح تیرا دشمن ہے. یا اللہ ٹھیک. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, فنکار تھا, جال ایسا لگایا, میرا بابا, آپ کا بابا, میری اماں, آپ کی اماں, ان کو پھسلا لیا. مالک نے فرمایا باقی تفصیل نہیں جاتا, کہا چلو ٹھیک, اب تمہیں اور کچھ نہیں کہتا, دیس نکالا. یہ سمجھتا لفظ, اب دیس سے پردیس تمہیں بھیج دوں گا. اسی پردیسی ساڈا وطن دوراڈا, دم دم غم سوایا ہو, رونی دنیا نہ کر جھیڑا, ساڈا اگے جی گھبرایا ہو. سانو ملیا گھر تھی دیس نکالا, اسا لکھیا جھولی پایا ہو. کہا جاؤ تمہیں دیس نکالا دیا جاتا ہے, اب تمہیں زمین پہ جانا ہے, متاعن قلیل, تھوڑے عرصے کے لیے. یا اللہ ٹھیک, مولا میں تیری قدرتوں رحمتوں سے قربان جاؤں. غلطی ہوئی مجھ سے, میں ہوں نا آدم کی جگہ پہ, غلطی ہوئی مجھ سے, مجھے دیس نکالا دیا, اور یہ بندے کی فطرت ہے. ہمارے لیے تو یہ اتنی پرکشش نہ تھی جتنی یہ جگہ آپ کے لیے. کٹھا پیراں, یہی ہے نا, کٹھا پیراں. میرے جیسا مسافر پھنسے تو نٹھا پیراں, وہ تو بھاگے گا دیکھ کے. رستہ ایسا عجیب ہے, خطرناک رستہ ہے, مگر آپ وہاں کھڑے 8 مقام پہ, مظفر آباد پہ 8 مقام پہ اچھی گاڑی جا رہی ہے مظفر آباد کے لیے. جی کہتا ہے یار اس میں بیٹھو, بہترین گاڑی, اچھی چلے گی. کہتا نا میاں صاحب, مجھے گاڑی اچھی کی ضرورت نہیں, اس گاڑی کی ضرورت ہے جس کے شیشے بھی نہ ہوں, ایئر کنڈیشنڈ ہو, جدھر سے ہوا چاہے آئے, جدھر سے جی چاہے جائے. ایسی ہے لگ گیا اللہ کا. کہا وہ ہو جیپ جو مجھے میرے دیس میرے گھر لے جائے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہمارا برخوردار اسلام آباد میں سروس کرتا ہے, عید آ گئی, درخواست لکھتا, سر مجھے چھٹی چاہیے. بھی کیا کرنی ہے؟ میں نے کٹھا پیرا جانا. کبڑا کٹھا پیرا, اتنی دور, ادھر عید کرو, گیلانی ادھر کرے گا, زرداری ادھر کرے گا, کوئی تندرست بیماری کئی کچھ ادھر کرے گا, وزیر ہوں گے, مشیر ہوں گے, اسلام آباد ہے, لہلہاتی چیزیں. اس نے کہا میاں صاحب اسلام آباد کی کوٹھیاں تمہیں مبارک, مجھے کٹھا پیرا کی وہ جھگی گوارا ہے جو میرا دیس ہے. مجھے اس سے پیار ہے, میں کوٹھی کو کیا کروں, مجھے وہ جھگی چاہیے, وہ گھر چاہیے. یہ بندے کی فطرت ہے. آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا, اب کہا بارے الہ ہمیں دوبارہ وہ گھر عطا فرما. اب میری بات سمجھ گئے؟ اللہ وہ گھر عطا کر دے. فرمایا آدم رستہ خطرناک, رستہ خطرناک, پر خطر. اپنی پلان کر کے, اپنی سوچ سے, اپنے تصور سے تعین رستے کا کرے گا تو کٹھا پیراں کی بجائے مظفر آباد کراس کر جائے گا. یا اللہ کیا کروں؟ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اپنے گھر میں خیریت سے آنا چاہتے ہو تو رستہ وہ اختیار کرو جو میں رب بنانے والا آپ بتاؤں. یہ ہے وہی بات, سمجھ آگے؟ رستہ وہی کا اختیار کرو, میں بنانے والا ہوں, مجھے ہی صحیح اس کی خبر ہے. حضرات ذی وقار, میں اس سے بھی ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب بندہ آیا دنیا پہ, مالک نے گھر کا رستہ دکھانے کے لیے رہنما, رہنما تو سمجھتے ہیں نا, جو رستہ دکھائے, گائیڈ, وہ آپ دیے. مقدر اپنے اپنے, نصیب اپنے اپنے, بھاگ اپنے اپنے. کسی کو رہنما ملا آدم صفیح اللہ, کسی کو رہنما ملا نوح نجیح اللہ, کسی کو رہنما ملا موسیٰ کلیم اللہ, کسی کو رہنما ملا ابراہیم خلیل اللہ, کسی کو رہنما ملا اسماعیل ذبیح اللہ, کسی کو رہنما ملا عیسیٰ روح اللہ.
میں اور آپ اپنے مقدر پہ رب کا جتنا شکر بجا لائیں کم. کسی کا رہنما صفیح اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا کلیم اللہ، کسی کا روح اللہ. میرا اور آپ کا رہنمائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ایسا رہنما عطا فرمایا جس کی گارنٹی بھی آپ دی، اور وہ رہنما جو ساری کائنات میں افضل، اجمل، اکمل، احسن، اعلیٰ، بالا، سچا، سچا، کھرا، جس جیسا اور آیا کوئی نہیں، رب نے اور بنایا کوئی نہیں. صورت میں بھی کوئی نہیں، سیرت میں بھی کوئی نہیں. مگر اشارہ دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا. بڑی بات کی تھی میری ماں نے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. اماں جی نے بڑی بات کی. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. کہا لوگو آسمان تیرا بھی سورج، تیری وسعتیں اتنی بڑی ہیں، تیرے پاس بھی ایک سورج، اور ذرا میرے سورج کو بھی دیکھ. میرا سورج تجھ سے بہتر، اجمل، احسن، اعلیٰ، اونچا. اماں جی دلیل. فرمایا یہ سورج کب چڑھتا ہے؟ فجر کی نماز کے، میں نہیں بولوں گا آپ نے بولنا، فجر کی نماز کے. میں اس لیے خاموش ہو گیا ہوں، صبح آپ لیٹ اٹھے کہ لو جی پورے پاکستان کا ناظم تبلیغ کہتا تھا فجر کے بعد، ہم فجر پڑھنے ہیں، یہ پہلے چڑھا ہوا ہے. یہ تو ہماری کمی ہوگی نا. سورج چڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد. کہا کیا کمال اس سورج کا، جو رات کی سیاہی گزار کے چڑھے، جو رات کی تاریکی گزار کے چڑھے. کمال ہے میرے سورج کا، جو رات کو جب سیاہ رات چھائی ہو، دنیا پہ کفر اور ظلم کی آندھی آئی ہو، اس وقت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو، اور لیلھا کا نہارھا، اس کی راتیں بھی دن بن جائیں. حضرات ذی وقار، وہ ایسا محبوب صلوات اللہ علیہ. باقی ساری تفصیل سے ہٹ کر ایک بات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. موضوع آگے ہے میرا ذرا. حضرات عقیدہ ہے ہمارا ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. عقیدہ ہے ہمارا ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اگر ترازو رکھ لیا جائے، ترازو ٹھیک ترجمہ سمجھ جائیں گے نا؟ میرا مقصد بات سنانا ہی نہیں، سمجھانا بھی ہے. ترازو، تکڑ، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہیں گے، تکڑی، ٹھیک ہے، بالکل تکڑی رکھ لی جائے، اور اس پہ ایک طرف میرے اور آپ کے پیر و مرشد سرور کونین جناب محمد، یہ پچھلا محلہ ذرا کمزور رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہوں، اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے لوگ ہوں. ان میں اولیاء بھی، آئمہ بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، بڑے بڑے سارے، بلکہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھی. لوگو یہ ساری کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا، میرے پیر و مرشد کا پلڑا جھک جائے گا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات اس بات میں دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ساتوں زمینوں سے اعلیٰ، ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ، پوری کائنات سے اعلیٰ، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، انبیاء، صلحاء، سارے کے سارے ایک طرف ہوں. میرا پیر و مرشد کائنات کا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ. وہ اتنا اعلیٰ ہے، اس کے حسن پہ میں کیا کہوں. امی جی کمال کر گئی تھی. کہا مصر کی شہزادیوں نے حسن یوسف دیکھا، پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی. فقطعنا ایدیہن، انگلی کاٹ لی. کہا اگر وہ میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، طلحہ و زبیر کے مقتداء و پیر یوسف، شیمہ کے ویر یوسف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا کہتے پاؤں کو، حسن پا کو دیکھ لیتی، وہ چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی. کیوں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ
یدے بیضا داری آنچے خوباں ہما دارم تو تنہا داری جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر اس سارے ہی پائے نے مدنی پیمبر صلی اللہ ہو یہ سب نہیں بھولنا یہ آپ کی طرف سے رہے توجہ پیارے بھائیوں اتنا اعلیٰ نبی ہر لحاظ سے اعلیٰ صورت میں سیرت میں شان میں مقام میں نام میں ہر لحاظ سے اعلیٰ مگر غور فرمائیں اتنا اعلیٰ جو خلاصہ کائنات ہے جو جوہر کائنات ہے جو صاحب معراج ہے جو صاحب قرآن ہے اب نکلا ہے بازار میں جرم کیا ہے صرف ایک ایھا الناس قولوا لا الہ اتنا کوئی زوردار مسئلہ تو کوئی نہیں مشکل نہیں ہے بندہ کہ لا الہ الا اللہ جلی بھی ڈال دے کیا ہوگا مگر کلمہ پڑھنے والے باشعور لوگوں کعبہ کا رب گواہ ہے لا الہ الا اللہ کے لیے رب کائنات نے 1,00,000 کئی ہزار نبی بھیجے کہ لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا اللہ کی قدر کیا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ جائے لا الہ الا اللہ کیا ہے کونین کے رب کی قسم ہے گردن کٹوانا گوارا ہوگی سر جھکانا گوارا نہیں ہوگا پر پتہ تو چلے اسے سمجھ تو آ جائے حضرات یہ پہلی نعمت ہے لا الہ جس کے لیے محبوب مدنی سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی نہیں کوئی کہے گا یہ مولوی بڑا کرخت بڑا سخت زبان اس کی بڑی سخت تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور گارنٹی بھی دینا چاہتا ہوں کائنات کے رب کی قسم ہے میرے محبوب کی زبان جیسی میٹھی زبان کسی کی ہے ہی نہیں بلکہ وہ خلق عظیم کا مالک میں تو یہ کہہ دوں مخالف سے دم گفتار منہ سے پھول جھڑتے تھے مخالف سے دم گفتار منہ سے پھول جھڑتے تھے ادیب ایسا کوئی نظر آیا نہ ایسا خوش بیاں دیکھا حضرات ذرا تصور تو کریں لا الہ الا اللہ کی قیمت کو سمجھیں حضور سفر سے آ رہے ہیں تلوار لٹکائی ہوئی ہے آپ آرام فرما رہے ہیں دشمن کو موقع مل گیا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے ابھی آپ کے ہاں بھی آنے والی ہے ایک بہار جس کا نام انتخاب ہے بڑی بڑی چڑیاں نئی نکلے گی نئے کبوتر اڑیں گے کئی کبوتر ایک چھجا بدل کے دوسرے چھجے پہ اقتدار لیگ میں تو اس میں میری یہ کی پارٹی ہے جو آئے گا وہ میری لیگ ہوگی جو آئے گا وہ میری لیگ ہوگی حضرات جی وقار یہاں چھجے بڑے بڑے آئیں گے مگر ذرا غور کرنا ووٹ مانگنے نہیں نکلا کچھ ان سے مدعا کچھ نہیں وہ تو خود آئے ہیں ایک لمبی تاریخ جانا نہیں چاہتا وہ تو کہہ رہے ہیں رشتہ مانگو ہاتھ رکھو دولت مانگو انبار لگا دے محبوب صرف لا الہ الا اللہ نہ کہو اب میں بتاؤں لا الہ الا اللہ میں کوئی گالی ہے لا الہ الا اللہ میں کوئی گستاخی ہے کیا وجہ ہے آج یہ وفد آیا سردار خواجہ ابو طالب کے پاس جناب کے چچا کے پاس اے سردار ابو طالب ہمارے حال پہ رحم کر ہمارا ایک بیٹا پورے مکے سے چن کے ہاتھ رکھ کے لے لے اس کے بدلے میں محمد اور کچھ بول نہیں ہلے کچھ بول نہیں ہلے بد نصیبو درود پڑھنا فرض ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیں دے دو فرمایا میں کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تمہارے بیٹے کو پالو پوسوں تم میرے بیٹے کو مارو سودا گوارا نہیں دوبارہ آئے کہا یہ لات منات عزا کی توہین کرتا ہے اب مجھے میرے جیسا ہومیوپیتھک کی پوڑی والا خطیب کہاں سے ملے گا مگر کہو گے یہ توہین کر گیا بزرگوں کی فلاں کی ہائے میرے اللہ توبہ میری اللہ کیسے ممکن ہے مگر یہ کہا آپ نے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی ڈوبتوں کو تارنے والا نہیں کوئی ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھڑی میں خوبصورت تصویر بنانے والا